چلیے بھابیاں دی اذان یہ کہڑا ادب ہے، یہ تو سور دے سور ہیں. چلو چلیے. بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم خداوند خیر پا لیتے ہیں. سر میں نے حج کیا ہوا ہے، میرے بیٹوں نے بھی کیا ہوا ہے سر، اور میں نے اپنی قبر میں پڑھنے ہیں. جس طرح کی گواہی کی حد تک تھا سر، الحمدللہ میں رضوی صاحب کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا سر، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا کسی کا سسٹم ہے، کیا کوئی کرنا چاہ رہا ہے. ایک علماء کیوں اس سے بات کرے گا سر؟ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. اللہ اکبر کی صدا چلی ہے، خادم صاحب نے مائک فوراً دوسرے بندے کو دے دیا. اگر آپ اس کو ویڈیو کو بغور دیکھیں، خادم صاحب بالکل ان کے لب بالکل چپ ہیں، کچھ بھی نہیں. آگے ایک بندہ آ جاتا ہے سر. الحمدللہ بالکل اس چیز کا میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز نہیں کی. یہ جو بھی کیا کسی نے فیک نیوز ہے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوی بھائی online.com کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک اور سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں تحریک لبیک کے لیڈر خادم حسین رضوی صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا. اس کلپ کے اوپر بہت سارے ایسے چوزے نما لوگ جنہوں کی یوٹیوب پر چینلز ہیں، اور خاص کر ایک منہاجی حضرات میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جناب کیا کیا کہ خادم حسین رضوی صاحب کو وہ یعنی بڑھا رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے. حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی نا تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، جو تھوڑا بہت ویڈیوز کے بارے میں جانتا ہے، وہ ویڈیو دیکھتے ہی سمجھ گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے. میں خادم رضوی صاحب کی نہ جماعت کا ہوں، نہ ان کا کوئی طرفدار ہوں، نہ ان کی تحریک کا کوئی کارکن ہوں. حتیٰ کہ میں نے اس دفعہ ووٹ جو دی ہے نا، وہ میں نے تحریک لبیک کو نہیں دی، بلکہ میں نے مدینہ کی ریاست کے نام پہ ووٹ دی تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ میری اس غلطی سے مجھے معاف فرمائے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہوں اس گناہ کے اوپر بھی، کہ میں نے مدینہ کی ریاست کے نام پر جو ووٹ دی تھی، تو وہ ووٹ جو ہے مدینہ کی ریاست کے نام پہ لی گئی، لیکن وہ ووٹ کا جو استعمال ہے وہ مدینہ کی ریاست کے لیے نہیں کیا گیا. تو خیر میں نے جو ہے ووٹ بھی اس دفعہ ان کو نہیں دی تھی، اور میں نے جن کو دی تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں ان کا کوئی ذاتی طرفدار نہیں ہوں، اور بابا جی کو نہ میں جانتا ہوں، نہ میں بابا جی کے ساتھ کوئی ذاتی میرے تعلقات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو وہ ویڈیوز کلپ آیا، اس کلپ کو میں نے بعض یہاں عرب کے اندر جب وہ ہر بندہ وہ اٹھا کے گھوم رہا ہے، تو مجھے کسی نے دکھایا کہ پاکستان کے مولوی صاحب نے تو یہ جناب کہا ہے. تو میں جب اس کلپ کے اوپر غور کیا تو میں مسکرانے لگ گیا کہ اب اس بندے کو میں کیا کہوں گا، کہ یہ ویڈیو کلپ ایک عام سا سینس رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ ایڈیٹنگ ہے. ہونٹ ہل نہیں رہا ہے، بابا جی بول رہے ہیں. اور میں آج آپ کے سامنے وہ اوریجنل کلپ بھی دکھاؤں گا. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں چھپی ڈکی نہیں رہتی. آج آپ کسی کے بارے میں کوئی ویڈیو اٹھائیں گے نا، بنائیں گے، ایڈیٹنگ کریں گے، آپ دیکھیں ہزاروں سافٹ ویئر ایسے ہیں. آج کل دور ایسا ہے کہ ہیرو جو ہے وہ چھوٹا سا جمپ لگاتا ہے تو وہ فلم کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ یہاں سے اس بلڈنگ کے اوپر پہنچ گیا ہے. تو آج کل ٹیکنیکلی یعنی سافٹ ویئر ایسے آ چکے ہیں جن کے ذریعے آپ آسانی سے بڑی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو. اور میرا تو خود یہ شعبہ ہے، میں تو جانتا ہوں یہ چیزیں. آپ مجھے کسی مولوی صاحب کے اوپر ایسی چیزیں کرنے کا کہہ دیں، میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. ایسے کلپ کتنے آپ کو چاہیے میں بنا کے دیتا ہوں. مجھے کال کرے کوئی بھائی، میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جناب ایسا کلپ بنا کے آپ دیں، تو میں آپ کو جس علامت صاحب کہیں گے ویسا بنا کے دوں گا. وہی آواز ہوگی، وہی سارا کچھ ہوگا اس کے بارے میں جناب، اور وہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد ایک عام سینس شخص بھی جانتا ہے کہ کسی نے فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اور یہ وہابیت اور سنیت کے درمیان میں مزید کشیدگیاں اور مزید فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کسی نے بہت بڑی سازش رچی ہے. ظاہر سی بات ہے ایسے کئی عناصر ہیں
جو ہمیشہ سے پہلے اہل سنت کے دو ٹکڑوں میں اہل سنت کو بانٹ دیا، پھر اہل سنت کے ان درمیان یہ کشیدگیاں بڑھانے کے لیے ہمیشہ یہ عناصر کام کرتے آئے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے چل کے گفتگو کرنے والا ہوں، اس کے اوپر بات ہوگی ہماری، لیکن پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے، یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اوریجنل یہ ویڈیو نہیں ہے۔ اور میں نے بعض لوگوں سے رابطے کیے جو کہ بابا جی کے شاگردوں میں سے لوگ ہیں، تو ان سے میں نے رابطہ کیا کہ میں نے کہا کہ کیا حقیقت ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ مزید جگہوں پہ جائیں تو بابا جی کا وہ پورا کلپ موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان ہو رہی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اذان شروع ہوئی، بابا جی نے خطاب چھوڑ دیا۔ اگر بابا جی کو معلوم تھا کہ یہ وہابیوں کی اذان ہے اور اس کا ادب کرنا جائز نہیں، تو بابا جی اذان شروع ہوتے ہی اپنا خطاب چھوڑ رہے ہیں، تو خطاب بھی کرتے رہتے اپنا۔ بابا جی کسی کو انوائٹ کرنے والے نہیں تھے، پہلے بابا جی اپنا خطاب فرما رہے تھے، اور وہ پوری خطاب کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھیں۔ تو جس چلاکی کے ساتھ ایڈیٹنگ کی گئی ہے نا، انہوں نے وہ پورا کلپ پیچھے سے لگا کے نا آگے جا کے اینڈ جگہ پہ وہ کام کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بابا جی اگر اتنا ہی بے ادب ہیں اذان کے، تو میں بابا جی کا دفاع نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت سے جو ہے آشنا کر رہا ہوں۔ تو اتنے بے ادب تھے بابا جی اذان کے، تو بابا جی کو اذان کے دوران مائک دوسرے کو دینے کی ضرورت کیا ہے، اور خطاب چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ختم کیوں کر دیا خطاب؟ ابھی خطاب جاری تھا، بابا جی نے تمہیداً گفتگو کرتے آ رہے تھے، تو بابا جی آگے بھی خطاب کو جاری رکھتے۔ اذان شروع ہوئی، بابا جی نے خطاب چھوڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ بابا جی نے اذان کا ادب کرتے ہوئے وہ خطاب چھوڑا اور مائک آگے دے دیا اور وہاں سے چل دیے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی اگر اذان کے اس وقت بے ادبی کرنے والے ہوتے تو یقیناً کیا کرتے؟ وہ خطاب چھوڑتے ہی نہ، اپنا خطاب مکمل کرتے، جس ٹاپک کو لیا ہوا تھا اس کو مکمل کرتے۔ تو عقلاً بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے، اور اوریجنل کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر میں ان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نیٹ پہ دیکھیں تو وہابیوں کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے فرقہ واریت کو آواز دینے کے لیے۔ پھر آپ خود دیکھ لیں، یعنی ایسا، یہ ہماری قوم ایسی ہے۔ کل میں نے دیکھا اتنے لوگ یہاں عرب کے اندر مجھے ویڈیو دکھا رہے ہیں، بھائی آپ لوگ وہ ہے جن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، آپ لوگ بھاگنے لگ جاتے ہو، بس ویڈیو دیکھ لی، بابا جی کے اوپر گالی دینا شروع کر دو، کسی کے اوپر۔ کل آپ کو آپ کے والد صاحب کو ویڈیو دکھا دے گا تو آپ کل والد صاحب کو برا کہنا پھر کیونکہ یہ ایڈیٹنگ سسٹم جو ایسا ہے، یعنی اتنی حماقت ہے اور اتنے جاہل لوگ ہیں کہ جس کو بھی نہ کچھ بھی مل جائے سوشل میڈیا پر تو کہتے ہیں یہی سچ ہے، درمیان کھڑے ہو کر وہ اس طرح سین کرتے ہیں، حالانکہ وہ ریئلٹی میں اس طرح کا سین ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیمرے کی اور پھر ایڈیٹنگ کی کمال ہوتی ہے۔ تو میں نے کل آپ کی کوئی پرسنل قسم کی ویڈیو کو بنا کر کے اپلوڈ کر دے اس طرح سے ایڈیٹنگ کر کے، تو کل آپ بھی کہنا نہیں جی یہ تو پھر ایڈیٹنگ ویڈیو ایک عام سی بات ہے، ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ کیسے کتنے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ویڈیو بنائی جاتی ہیں جناب، تو پھر آپ کیا کریں گے ان کے اس کے بارے میں؟ تو یہ ایک تو یہ الگ، ایک تو الزامی باتیں ہیں جس کے بارے میں بات کی ہے۔ اب رہا اس فرقہ واریت کا مسئلہ، اب آتے ہیں اس طرح کیا بد مذہبوں کی اذان کے متعلق حکم کیا ہے۔ اب یہ تو جہاں تک گفتگو تھی ایک ویسی، میں نے آپ کو اس ویڈیو کو کلام کیا ہے، یہ ویڈیو فیک ہے، اس ویڈیو کا تعلق اس طرف سے کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہ رہا کہ بد مذہبوں کی اذان کا حکم کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے دوستو۔ 1857 یا اس کے لگ بھگ اہل سنت کو بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، جن کو ایک کو ہم دیوبندی کہتے ہیں اور ایک کو بریلوی کہتے ہیں۔ اب بریلوی اہل سنت والجماعت کو کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857 کے دور میں علماء دیوبند کی کتابوں میں ایسی کئی کفریہ عبارات جو کہ علماء، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف بتا رہا ہوں، ایک تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کچھ ایسی عبارات جن پر علماء بریلوی نے کہا کہ یہ کفریاں ہیں،
جیسے کہ بعض تھیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی ایسی وہ کتابیں لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں, ساری موجود ہیں باتیں. علماء دیوبند وہابیہ کی جو علماء ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود تھیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ اللہ کے رسول سے زیادہ ہے, اور اگر نماز میں گدے کا خیال آ جائے, ایک کتاب ہے صراط مستقیم, اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اسماعیل دلوی صاحب ہیں وہابیہ کے بہت بڑے علامہ ہیں, انہوں نے لکھا کہ اگر نماز میں گدے کا خیال آ جائے تو نماز میں وہ اتنا برا نہیں ہے, جبکہ اللہ کے رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ گدے سے بھی برا ہے. یہ بہت بڑی گستاخی بنتی ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا, میں تو فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. میں تو یہاں پر عرب میں بیٹھا ہوں, میں تو اسی کو گفتگو نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, تاریخ بتا رہا ہوں. تو جب ایسی علماء اتنی بڑی بڑی عبارتیں سامنے آئی تو پھر علماء بریلوی حضرات نے ان کو کافر قرار دے دیا, بد مذہب قرار دے دیا, اور یہ کہا کہ یہ وہابیہ علماء جو ہیں یہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی توہین کرتے ہیں, لہٰذا یہ جو علماء ہیں یہ بد مذہب ہیں. اور بد مذہب جو حضرات ہیں ان کے قرآن ہو, ان کا نماز جنازہ ہو, ان کی اذان ہو, ان کی نماز ہو, ان کی مسجد ہو, اس کا کوئی احترام نہیں ہے, وہ بد مذہب ہیں کیونکہ بد عقیدہ ہیں. تو قرآن اور حدیث میں یہ دلائل واضح طور پر ملتے ہیں کہ بد مذہبوں کی اذان کا, بد مذہبوں کی نماز کا, جنازوں کا کوئی ادب و لحاظ نہیں ہے. اب جب ایک فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ بد مذہب ہے تو اس کی اذانوں کا احترام کیسا؟ پھر وہ ظاہر سی بات ہے, اگر یہ ویڈیو, پہلی بات ہے یہ ویڈیو فیک ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ جو خادم زریر صاحب کی ویڈیو ہے نا, یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے, اوریجنل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ویڈیو سچی بھی ہوتی تو پھر بھی خادم زریر صاحب نے اگر وہابیوں کو کہا ہے تو ان کے خادم زریر اور ان کی جو علماء اہل سنت ہیں ان کے نزدیک تو وہابیہ بد مذہب ہے. جب بد مذہب ہیں تو بد مذہبوں کی اذان, نماز, روزہ, ان کی کوئی حیثیت ان کے ہاں ان کا لحاظ نہیں ہے. یہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے آگے دلائل دوں گا. اب آتے ہیں وہابیہ کی طرف, تو وہابی جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں, سنیوں کو مشرک کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ میلاد مناتے ہیں تو یہ بدعتی ہیں, اور یہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں یہ مشرک ہیں, اور مشرک کافر ہوتا ہے. اور جو ہے یہ جو ان شرک ظلم العظیم, مشرک شرک ظلم عظیم ہے, لہٰذا مشرک کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہابیوں کے لیے تو جو بریلویوں سنیوں کا جو موقف ہے وہ پھر بھی تھوڑا سخت اتنا نہیں ہے. لیکن جبکہ وہابیہ کے نزدیک بریلوی جو حضرات ہیں, جو سنی حضرات ہیں, ان کی اذان تو دور کی بات ہے, ان کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں بریلویوں کے میلاد کے جلسوں میں جو سنی جو وہابی حضرات ہیں وہ کھاتے بھی نہیں ہیں. سنیوں کے مسجدوں کے اندر وہابی حضرات جا کے نماز بھی نہیں پڑھتے ان کے امام کے پیچھے, کہتے ہیں یہ مشرک امام ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ بدعتی ہیں, اور بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی بدعتی ہوتا ہے. تو لہذا بریلوی سنی علماء کو جب جو وہابیہ ہیں وہ بد عقیدہ بد مذہب سمجھتے ہیں, تو وہابیہ کے نزدیک بھی ان کے علماء نے فتاوے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ جو بریلوی سنی حضرات ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا, جنازے, نماز, ان کے امام کا جنازہ پڑھنا باطل ہے, ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا باطل ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا باطل ہے. تو جب یہ علماء یہ آپس میں یہ ویسے ڈھونگ مچائے ہوئی ہیں, یہ ڈھونگ ہیں کہ ایک ویڈیو آ گئی اور جہلا لوگ اٹھا کے پھینکنے لگے. پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کس مسلک سے ہیں جو خادم زریر پر اعتراض کر رہے ہیں؟ تو وہ اگر کہتا ہے میں وہابیہ سے ہوں تو وہابی تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کے ساتھ کھانا پینا, ان کا نماز اذان کسی کام کی نہیں ہے. ادھر سنی حضرات کو دیکھیں تو سنی حضرات کے تو علماء نے یہ لکھا ہے. یہ جو مہتاب صاحب ہے نا, یہ جو مناجی ہے, مناجی وہ ان کا ایک چینل ہے, نام علامہ جو ہے وہ خادم زریر کے خلاف وہ بول رہے تھے, تو مہتاب صاحب نے ویڈیو بنائی ہے اور کہہ رہے تھے جناب یہ وہ ٹھیک ہے. تو وہ جو مہتاب صاحب ہیں مناجی جناب بھائی, ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نصیحت کرنے سے پہلے خود یہ دیکھیں کہ علماء اہل سنت امام ابن عابدین شامی کون ہے, انکار کر دو, در مختار سے انکار کر دو. امام ابن عابدین شامی کا فتویٰ ہے یہ
کہ بدمذہبوں اور فاسقوں اور فاجروں کی اذان نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز باطل ہے. یہ بلکہ یہ نہیں گویا کہ وہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ در مختار ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 64 ہے. وَيُعَدُّوهُ إِذَا كَانَ فَاجِرًا وَفَاسِقًا، فرمایا کہ یہ جو اذان ہے نا فاجر کی، فاسق کی، مرتد کی یا بد مذہب ہے، اور بد مذہبوں کے ضمن میں اور بد مذہبوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے، یہ اذان کے اوپر بات کرتے ہوئے، یہ در مختار کی جلد نمبر 1 صفحہ 64 پر لکھ دی ہیں امام ابن عابدین شامی. یہ کوئی بریلوی نہیں تھے، یہ خادم مسری صاحب کے ٹولے کے عالم نہیں تھے، یہ پہلے علماء اہل سنت میں سے ہیں. تو امام ابن عابدین کہتے ہیں، در مختار آپ کھولیے جلد نمبر 1 صفحہ 64 پر، کہتے ہیں وَيُعَدُّوهُ إِذَا كَانَ فَاجِرٌ وَفَاسِقٌ، یہ فاجر اور فاسق کی جو اذان ہے یہ دہرائی جائے گی. تو پھر آپ مجھے بتائیں، فاجر اور فاسق کی اذان دہرائی جائے گی، اس کا لحاظ نہیں، تو بد مذہب بد عقیدہ کی اذان جائز ہو جائے گی؟ یعنی ایسے جہلا لوگ ہیں، ایسے جاہل لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ دیکھتے ہیں، فتوی بازی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حق یہ ہے، علم کا حق یہ ہے کہ کسی کا اتنا بڑے سے بڑا بھی فتویٰ آ جائے، بڑی سی بڑی چیز سامنے آ جائے، تو پہلے تحقیق کی جائے اس کے اوپر. جس کا کلپ ہے اس سے رابطہ کیا جائے، اس سے کنفرم کیا جائے کہ آپ کا یہی موقف ہے، کیونکہ کسی کی کچھ رائٹنگ، کسی مصنف کی تحریر یا کسی مصنف کے بیان کے اوپر کلام کرنے سے پہلے اس کا موقف جاننا ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ مختلفی میں مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. یہ مسئلہ مختلفی ہے. سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی آ گیا وہ ڈبرو گھمانے بیٹھ گیا. اور سوشل میڈیا کا ایسا ہتھیار ہے، جس کو دل چاہے وہ استعمال کرے. اب یہ بات تو رہی یہاں تک. اب جب دیوبندی اور بریلوی آپس میں ایک دوسرے کو بد مذہب سمجھتے ہیں تو ان کی اذانوں کا ادب کون کرتا ہے؟ کیا کسی بریلوی کی مسجد میں یہ وہابی جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. کیا کوئی وہابی جا کر کے اگر یقین نہیں آتا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ذرا کسی وہابی کا کوئی باپ زیادہ مر جائے نا تو سنی عالم کو لے کے جاؤ جنازے کے لیے. یہ آپ کے جو فلسفے ہیں نا، یہ رہ جائیں گے آپ کی جیب میں اندر. کیا وہ وہابی جو ہے شخص اپنے باپ کا جنازہ بریلوی سنی عالم سے پڑھوائے گا؟ نہیں کہے گا یہ بد مذہب ہے، اس کی جنازے کا اعتماد نہیں ہے. اگر یقین نہیں آتا، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا، میں نے عید کی نمازوں پر جھگڑے ہوتے یہ دیکھے ہیں. یہ وہابی علماء کہتے تھے یہ تو سنی عالم ہے، بریلوی ہے، اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے، الگ سے نماز پڑھاؤ. تو یہ ڈرامے آپ لوگ کرنا چھوڑ دیں تو بہتر ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب اذان تو اللہ کی اذان ہے، نماز تو اللہ کی نماز ہے، تو جناب سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ جا کے اعتراض خادم سرزی اور علماء اہل سنت پہ کرنے سے پہلے آپ یہ جا کے صحابہ کرام کے اوپر گرفت کریں پہلے، کیونکہ سب سے پہلے صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن پڑھنے والوں کو کہا کہ جہنم کے کتے ہیں. میں آپ کو حدیثیں دکھاؤں گا نا. اور قرآن کے اندر مسجد زرار کا واقعہ آیا نا، مسجد زرار کا واقعہ قرآن کے اندر آیا ہے. جس مسجد کو اللہ کے رسول نے فرمایا جا کے اس کو جو ہے وہ گرا دو، وہ مسجد زرار. آج ذرا پوچھو، تاریخ پڑھو مسجد زرار کی کیا ہے. میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتا. یہ قرآن کے اندر یہ واقعہ مسجد زرار کا ذکر تو قرآن کے اندر آیا ہے. وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے زمانے کے اندر کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنا لی تھی. وہ صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں نے وہ مسجد بنائی تھی. تو مجھے بتائیں کیا ان کی اذان کوئی دوسری اذان تھی یا وہی اذان تھی جو صحابہ کرام دیا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مسجد بنتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو تم لوگوں سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا اللہ کے رسول سے تم لوگوں کو زیادہ جو ہے فکر ہے مسجدوں کی؟ کیا تم لوگوں کو زیادہ احساس ہے اذانوں کا؟ اللہ کے رسول زیادہ سمجھتے تھے نا مسجد کا ادب.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد تو اللہ کے نام کی بنائی گئی ہے، لیکن یہ مسجد اس کے اندر اذان بھی وہی ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں، اس مسجد کے اندر امام بھی ویسے نماز پڑھاتا ہے جیسے ہم پڑھاتے ہیں، اس مسجد زرار کے اندر امام وہی کلمات کے ساتھ اذان کہتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور اللہ کے رسول یہ بھی جانتے تھے کہ اس مسجد کے اندر وہی اذان ہے، وہی نماز ہے، وہی سجدے ہیں جو ہم کرتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا چونکہ یہ بد عقیدہ ہو چکے ہیں لہذا ان کی مسجد کو ہی گرا دو۔ اب آج کے لبرل لوگ اس زمانے میں ہوتے تو وہ اللہ کے رسول کو بھی یہ مشورہ دیتے، یا رسول اللہ وہ تو وہابیوں کی اذان ہے، بد مذہبوں کی اذان ہے، تو وہ بھی بد مذہبوں کی اذان ہے تو کیا ہو گیا، ادب تو ہوگا نا پھر۔ لیکن اچھا یہ الزام بریلویوں علماء پہ لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان جو بریلویوں کا عالم ہے، امام اور عالم ہے، اس نے واضح دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں بد مذہبوں کی اذان اذان نہیں ہے، مگر بد مذہبوں کی اذان نہیں ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے، اور اذان کے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ بد مذہبوں کی اذان نہیں ہے، اور یہ فتاوی شامی رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے امام احمد رضا خان نے۔ امام احمد رضا خان نے تو اپنے اوپر بات نہیں ڈالی نا، اگر یہ شخص کمال بات ہے واللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جب میں نے پڑھا، اس عظیم شخص کی ایک اہم نشانی یہ ہے اس نے کبھی کوئی بات اپنے اوپر نہیں ڈالی، ہر بات پہلے کابرین کو علماء کے حوالوں سے لکھتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان یہاں پر بھی فتاوی شامی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں بد مذہبوں کی اذان نہیں ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں اپنا فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں مگر اگر کوئی بد مذہب اذان دے گا تو ہم کیا کریں گے، اس کے اندر اللہ کا جب نام آئے گا اللہ کے نام کے اوپر کلمہ تعظیم کہیں گے، اللہ کے نام کا ادب کریں گے، اذان کے اندر اللہ کے نام، بد مذہب یہ اذان دے رہا ہوگا، اور یہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے یہ جو اذان ہے یہ اذان اگر کوئی بد مذہب سنیوں کی مسجد میں دے رہا ہو تب بھی وہ اذان نہیں ہوگی، تب بھی اس اذان کو دہرایا جائے گا، اگر یہ نہیں کہ کوئی بد مذہب اپنی مسجد میں اذان دے تو وہ تو بالکل نہیں ہے نا، اگر کوئی بد مذہب سنیوں کی مسجد میں بھی آگے اذان دے تو وہ اذان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کون لکھ فتاوی رضویہ شریف ہے، اور لکھا کیا ہے کہ جناب بد مذہب اگر سنیوں کی مسجد میں آگے اذان دے تب یہ اذان قابل قبول نہیں ہے، ہاں مگر اس اذان کے اندر اللہ کا نام آئے گا تو اس کی تعظیم ہوگی، اور اللہ کے رسول کا نام آئے گا تو درود پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا جو خادم حسین رضوی صاحب کی کلمات سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں وہ تو فتاوی رضویہ کے اگینسٹ جاتے ہیں، بریلوی علماء کے عقیدوں کے بھی خلاف جاتے ہیں، تو وہ کسی نے ایڈیٹنگ کر کے یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا قادیانی اذان دے رہا ہو، ایک مرزائی جو ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو وہ اذان بھی یہی دیتے ہیں، وہ نمازیں بھی اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا قادیانی کی اذان قابل قبول ہے؟ وہ بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں؟ نہیں، یہ تو اذانیں تو اللہ کی ہیں، تو اذانیں اللہ کی ہیں تو پھر قادیانی کی اذان کو اذان کہو، پڑھو نمازیں ان کے ساتھ بھی، پھر اپنی مسجد میں اذان دینے کے لیے تو قادیانی عالم کو بلا لیے کرو، کوئی ٹینشن نہیں آپ لوگوں کو۔ یعنی ایسی جہالت ہے نا، جہالت کسی کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو قادیانی کو جیسے اذان وہ بد مذہب ہے، ان کی اذان نہیں، وہ وہابیوں کے نزدیک بھی، وہ سنیوں کے نزدیک بھی، وہ کسی مسئلہ کے شیعوں کے نزدیک بھی وہ اذان نہیں ہے، تو جب بد مذہب کی اذان ہوگی تو وہ اذان نہیں ہے۔ کیا وہابی حضرات شیعہ کے جنازے کو جنازہ کہتے ہیں؟ کیا وہابی حضرات شیعہ کی نماز کو نماز کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ بد مذہب ہیں۔ جب بد مذہبوں کی نماز نہیں، حالانکہ نماز میں اگر شیعہ عالم آگ کھڑا ہو جائے تو قرآن ہی پڑھے گا نا، سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا نماز کے اندر، تو نماز تو ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ فلسفہ نہ رہا، اگر قرآن تو وہی پڑھ رہا ہے جو تم پڑھتے ہو، تو پھر یہ لبرل لوگ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے، ان کو علم ہوتا نہیں ہے۔ علماء مسجد میں
مصلی رسول پہ بیٹھے ہوتی ہیں اور جہلاء جو ہے سوال لے کر کے علماء کے پاس نہیں آتے، مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہوتے ہیں. پر یہ نہیں توفیق کہ چلو عالم اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ کے اندر، ڈگری لی ہوئی ہے اس نے اسلامیات میں، جائیں اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، فتویٰ سے پوچھتے ہیں. نہیں، مولوی کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جاہل ہے اندر جو بیٹھا ہے. ہم بڑے علماء ہیں، گیٹ پر کھڑے ہو کر ہم تبصرہ کر رہے ہوں گے. اور علماء پر خادم سریسی صاحب جو ہے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں. ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن میں نے ان کے شاگردوں کی زبانی سنا ہے کہ بابا جی کو اتنی حدیث یاد ہیں کہ آج کے 50 علماء اکٹھے کرو نا، ان کو زبانی حفظ نہیں ہوں گی اتنی حدیثیں جتنی خادم سریسی صاحب کو اکیلے یاد ہیں. آپ لوگوں کو تو ایک حدیث سند کے ساتھ یاد نہیں ہوتی. تو پھر آپ مجھے بتائیں، وہ جیسے بھی ہیں ان کا اپنا ذاتی، میں ان کے ساتھ دفاع نہیں کر رہا، لیکن ان کا اپنا ذاتی سسٹم جو بھی ہے. تو اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے، تنقید کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں نا، تنقیدی بیانات میرے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو اصولوں کے تحت رہ کے بات کرتا ہوں. اب اگلی بات، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب اذان تو اذان ہے، نماز تو نماز ہے، فلاں فلاں، تو ان کو جناب صحابہ کرام کے شاگردوں پہ بھی بات کرنی چاہیے. میں مسجد زرار کی بات کر چکا. میں مسجد زرار کو صحابہ کرام نے گرایا اور اللہ کے رسول نے گرانے کا حکم دیا. وہ مسجد نہیں تھی، الگ گھر نہیں تھا، اس میں اذان وہی ہوتی تھی جو ابو بکر صدیق اور بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے. اس مسجد میں نمازیں وہی ہوتی تھی جو اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے. اسی اللہ کا نام لیا جاتا، وہی قرآن پڑھا جایا کرتا تھا اس مسجد زرار کے اندر بھی، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا گرا دو، جس کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. تو مسجد زرار کے اندر جب بدعقیدگی تھی تو اللہ کے رسول نے خود مسجد کو گروا کر کے یہ بات وضاحت کی کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کا نام لیں گے، اذانیں دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن بدعقیدہ ہوں گے. ان کی مسجدوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کی اذانوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کی نماز اور روزوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے. بلکہ میں آگے چل کے حدیث سناتا ہوں کہ ایسے کئی لوگ حضور کے زمانے میں ہوئی ہیں جن کی نمازوں کا لحاظ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جن کی اذانوں کا لحاظ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. وہ منافق نہیں تھے. جو صرف منافق ہوتے ہیں نا، جو صرف منافقین جن کا قرآن کے اندر ایک الگ سے چیپٹر ہوا ہے، یہ وہ منافقین نہیں تھے. باقاعدہ یہ الگ سے ایک پورا ایک گروہ تھا جس کو منافقین کسی بھی اوپر کا ایک جو ہے نا بدترین مخلوق قرار دیا گیا. منافقین تو آلریڈی بدترین ہے نا، یہ ان سے بڑے بدترین لوگ تھے جن کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا. آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں. کتنے صحابہ کے؟ 70 صحابہ کے شاگرد. امام ابن سیرین وہ زیادہ بہتر دین کو جانتے تھے یا آج کے یہ لبرل لوگ بہت جانتے ہیں؟ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے. یہ سنن دارمی کا مقدمہ ہے اور سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آگے قرآن کی کچھ آیات پڑھی. تو امام ابن سیرین نے کہا کہ میں تمہاری قرآن نہیں سنتا. تو انہوں نے کہا ہمیں تمہیں آپ کچھ حدیث سنائیں، کچھ اور کلام آپ سے کریں. تو امام ابن سیرین نے فرمایا میں آپ سے کوئی کلام، کوئی قرآن اور کوئی حدیث نہیں سننا چاہتا. وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. شاگردوں نے کہا اے امام ابن سیرین، آپ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ قرآن پڑھنا چاہ رہے تھے اور آپ نے قرآن نہیں سنا. اب آج جو کوئی لبرل ہوتا نا تو وہ اذان پہ جب اتنا ایشو کر رہا ہے تو وہ تو امام ابن سیرین کو یہ کہتا کہ امام ابن سیرین آپ تو کافر اور مرتد ہو گئے ہیں، آپ نے قرآن سننے سے انکار کر دیا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو مومنوں کے دلوں کو سکون و تقویت پہنچتی ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ کا رحمت ہوتی ہے اس پر جو قرآن سنتا ہے، اور قرآن سننا تو فرض ہے. یہ ساری آیات پڑھتا اور سارے کوئی لبرل ہوتا ہے نا، لبرل آج یار کوئی اس طرح کا جو یہ نشئی سے لوگ گھومتے پھرتے ہیں نا، علم کا ٹونگ رچائے ہوئی ہے، اگر یہ لوگ ہوتے نا تو امام ابن سیرین کو یہی مشورہ دیتے یا فتویٰ لگا دیتے امام ابن سیرین کے اوپر بھی کہ امام ابن سیرین آپ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ قرآن سننے سے انکار کر رہے ہیں.
لیکن امام مصری رحمہ اللہ نے قرآن اور مذہب نہیں وہاں کچھ نہیں سنا. شاگردوں نے سوال کیا اے امام مصری آپ نے کیوں نہیں سنا؟ تو آگے سے امام مصری نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ بد مذہب تھے, بد عقیدہ تھے, یہ تقدیر کا انکار کرنے والے تھے. اگر یہ میرے سامنے جو ہے یہ آیتیں پڑھتے تو اس آیت کا مفہوم اپنے متعلق اس میں تعریف کرتے اور اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے, تو مجھے ڈر تھا کہیں میں ان کی کسی دلیل کی زد میں نہ آ جاؤں اور ان کے عقیدے کا اثر مجھ پہ نہ ہو جائے, اس لیے میں نے بد عقیدہ سے قرآن نہیں سنا. جب قرآن نہیں سنا بد عقیدہ سے, امام مصری 70 صحابہ کے شاگرد ہیں, ابو ہریرہ کے شاگردوں پر بھی آپ فتویٰ لگائیں. آپ بڑے جناب والا لبرل بننے پھرتے ہیں نا, آپ بڑے علم کا حیض ہے آپ کو, تو آپ کہیں کہ آپ جو ہے امام مصری جو کہ صحابہ اکرام کے شاگرد تابعی ہیں یہ, اور تعبیر میں بھی ان کا ایک عام شخص نہیں مقام ہے, ایک جو تابعین میں طبقہ اولیٰ کے لوگ ہیں ان میں سے شمار ہوتے ہیں امام مصری. تو آپ مجھے بتائیں پھر امام مصری کے اوپر کون سا فتویٰ آئے گا؟ انہوں نے قرآن سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے تعلیم یہ دی ہے اہل سنت کو کہ جس کو تو آپ بد مذہب سمجھتے ہیں اور بد مذہب ہو تو اس کی اذان تو کیا, اس کی قرآن بھی وہ پڑھے تو تب بھی نہ سنو. کیوں؟ جب قرآن, اب قادیانی غیر مسلم ہے نا, قادیانی اللہ کے بعد نبی مانتے ہیں, دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے. قادیانیوں کی ہر بات کا جواب وہ قرآن سے دیتے ہیں, تو کیا آپ پھر وہ قرآن مانیں گے؟ وہ والا قرآن تو یہی پڑھتے ہیں, یہی قرآن ہے وہ بھی جو آپ کے بہاد میں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ قرآن میں تحریفات کرتے ہیں, اب وہ قرآن کو معنی اور مفہوم کو اپنے مطابق ڈھال کے پیش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن تو یہی ہے, لیکن جب بد مذہب اس استعمال, اب عیسائیوں کی دلائل, میں کرسچن کے ساتھ جب کئی لائیو بات گفتگو کر چکا ہوں, میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں کرسچن کے ساتھ, تو کرسچن ہر بات کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. تو اب کیا کرسچن نے جو قرآن سمجھا ہے وہ تم لوگ مانو گے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ہر قرآن پڑھنے والا, ہر اذان نماز پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا, بد مذہب ہے, اسلام کا نام بلبادہ اڑے ہوئی ہے. آخری بات کرتا ہوں اس پہ اوپر. اب صحیح بخاری, صحیح مسلم اور اس کے علاوہ, صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ یہ بندہ فقیر 60 کتابوں, مستند کتابوں سے یہ روایتیں دکھائے گا, اور روایتوں کی تعداد تقریباً 100 سے اوپر ہے. میں ساری روایتوں کا نچوڑ ہے نا اس کو بالکل چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ اب ساری روایتیں میں پڑھوں گا تو میرا ٹائم جو ہے وہ بہت لگ جائے گا. ان روایتوں کے اوپر میرا ایک تفصیلی لیکچر موجود ہے, اس کا لنک میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا خوارج کے متعلق, تو وہ آپ سن لیجیے گا. ساری ڈیٹیل گفتگو میں نے اس میں کر رکھی ہے, 1 سال پہلے کی گفتگو میں نے ہو چکی ہے اس کے اوپر. ابھی میں مختصر بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول کے دور میں صحیح بخاری چیپٹر نمبر 24 باب نمبر 24 باب ما جاء فی بیان الخوارج. صحیح مسلم چیپٹر نمبر 24 باب ما جاء فی بیان الخوارج. ابن ماجہ, ابو داؤد, سنن نسائی, سنن دارمی, مشکات, تمام کتب اٹھا جاؤ, 60 کتب کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں, اور ہر محدث نے بالاتفاق ان روایتوں کو صحیح کہا ہے. اب ساری روایتوں کے جو راوی ہیں, زیادہ کے راوی ابو سعید الخدری ہیں, صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے. دیگر بھی راوی اور بھی اس روایتوں کو مزید اور راوی بھی ہیں جن کی تعداد تقریباً 100 سے قریب ہے, لیکن میں ساری روایتوں کا مجموعہ پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 کے اندر ہے کہ اے محبوب جب آپ کچھ ان کو عطا کرتے ہیں, منافقوں کو جو ناشکرے لوگ ہیں, اے محبوب جب آپ ان کو کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں, اور جب آپ انہیں کچھ عطا نہیں کرتے تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی عطا کرنے پر راضی ہوتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے راضی ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ کے رسول کی برگاہ سے کچھ ملتا نہیں ہے, فیض نہیں ملتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے رسول سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں. اسی ضمن میں حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین بھی اس روایت کو لائے ہیں جو میں آج پڑھنے والا ہوں.
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کچھ سونا لایا گیا تو وہ تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تھا، تقسیم کرتے کرتے اللہ کے رسول نے کسی کو کچھ دیا، تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کر دیا، کوئی بچ بھی گئے جن کو کچھ نہیں تقسیم کیا، جس کی جو اوقات تھی اللہ کے رسول نے اسے عطا کر دیا۔ اب کچھ لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے جو خود کو صحابی کہتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو کچھ اعتراض ہوا، وہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو بنو تمیم سے ایک شخص آیا تھا، اس کا نام ذوالخریسرہ تھا، ذوالخریسرہ تمیمی، بنو تمیم کا یہ رہنے والا تھا قبیلے کا۔ تو وہ آیا تو اس نے، وہ بیٹھا ہوا تھا تو جو ہی اللہ کے رسول نے اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا جو اس کی ظالم کی اوقات تھی، تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس کھڑا ہو کر اعتراض کیا، اے دل یا محمد، اے محمد آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ نے فلاں کو زیادہ دیا ہے، فلاں کو تھوڑا دیا ہے، اور میرے ساتھ بھی آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر انگشت تنقید اٹھا دی ظالم نے۔ اب روایتوں میں ملتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ذرا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اس نے کیا تھا، اذان اور نماز ہے، یہ بات کی باتیں ہیں، صرف اتنا کہا کہ اے دل یا محمد، اے محمد آپ انصاف نہیں کر رہے۔ صحابی رسول نے تلوار نکال لی، فرمایا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ذرا سالم کا سر میں قلم کروں۔ اور ایک روایت میں عمر فاروق نے تلوار نکال لی، اور دیگر روایتوں میں حضرت علی نے تلوار نکال لی، اور مختلف روایتیں ملتی ہیں اور ساری سندیں صحیح کے ساتھ ہیں، اور سب کے اندر الگ الگ صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے تلواریں نکالنی۔ تو صحابہ کرام نے تلواریں نکالی اور کہا کہ اس شخص کا سر قلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کا سر قلم نہ کرو، اس ظالم کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اب جو لوگ پیدا ہوں گے، اور لبرل لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ قرآن کے بعد وہ پہلی کتاب جس کو تلقی و بالقبول حاصل ہے، جو قرآن کے بعد مقام جس کو حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ذوالخریسرہ نامی شخص جو وہاں سے چلا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے میری امت کے اندر جو ہر دور میں آئیں گے، یہ نہیں صرف میرے دور میں، فرمایا یہ میرے دور سے شروع ہوئے ہیں، ہر دور میں ہوں گے، یہ بدعقیدہ اور بد مذہب ہوں گے۔ اس جو شخص میرے سامنے سے جا رہا ہے نا، اس کی اولاد اتنی ہوگی، اس کی اولاد سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوں گی، جن کے رخسار کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، جن کی گھنی داڑیاں ہوں گی۔ یہ میں کوئی علامہ اقبال کی کتاب نہیں پڑھ رہا یا ہاشم ندیم کا ناول نہیں پڑھ رہا، میں صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں جی۔ تو ان کی آنکھیں اندر دسی ہوئی، ان کی رخسار کی ہڈیاں نکلی ہوئی، ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی، وہ بد مذہب ہوں گے، وہ قرآن ایسا پڑھیں گے میرے پیارے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر فاروق، اے میرے خالد بن ولید، اے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اے علی تمہاری نمازوں سے، اب مجھے بتاؤ آج تم لوگوں کی نمازیں مولا علی کی نمازوں سے ملتی ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری نمازیں عمر فاروق سے نمازوں سے زیادہ اچھی ہیں؟ نہیں، نمازیں تو صحابہ کرام کی تھیں، اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے حقیر جانو گے، یعنی وہ صحابہ کرام سے بھی اچھی نمازیں ادا کرنے والے ہوں گے۔ مسجد زرار میں بھی تو یہی ہوتا تھا نا، نماز تو بندی سے پڑھتے تھے وہ لوگ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ ان کی جو ہے تم اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے، یعنی اے ابو بکر و عمر تم بھی اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھو گے جیسا یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، اور تمہاری نمازیں ایسی، تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، تمہارے روزوں سے اچھے روزے یہ رکھیں گے۔ لیکن یہ حلق قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا نماز روزہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ وہ آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہیں یہ مومنوں پہ جبساں کریں گے، ان کی زبانیں شہد اور شکر سے میٹھی ہوں گی، یعنی اتنی میٹھی گفتگو کریں گے آپ ان کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اتنی اچھی گفتگو۔ اور جامع ترمذی میں حدیث یہ ہے کہ جب یہ لوگ آخری دور میں نکلے تو کئی صحابی ہیں جو ان کے وویلے اور جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور ان کے ساتھ چل پڑے تھے، ان کے ساتھ تبلیغ کرنے لگ گئے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے یہ خارجیوں کے ساتھ مل گیا تھا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمیوں کے کتے ہوں گے،
یہ کائنات کے اندر بدترین مخلوق ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ، اور اس روایت کے ایک راوی عمار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ تمہیں ملے تو تمہیں قوم عاد اور سمود کی طرح کاٹ ڈالو، قتل کر دو ان کو. اور ایاکم و ایاہم، نہ تم ان کے ساتھ بیٹھو نہ یہ تمہارے ساتھ بیٹھیں. یہ تو اذانوں کی بات کرتے ہیں. بدمزموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع کیا اللہ کے رسول نے. وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں، وہ نماز اذانیں دیتے ہوں. اب اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے اچھی ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے ان کی اذانیں بھی صحابہ کرام کی اذانوں سے اچھی ہوں گی. لیکن خبردار، ان کی نمازوں کا پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کائنات کے اندر سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، جہنمیوں کے جہنمی کتے ہوں گے یہ. اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام جو حاکم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ روایت سند صحیح، یہ شیخین کی شرطوں پر یہ روایت سند صحیح ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی. امام ترمذی اور امام حاکم اس روایت لکھنے کے بعد ابو امامہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو امامہ، کیا خوارج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بد مذہب خوارج ہوں گے، جو قرآن اور اذانیں اور نمازیں بڑی اچھی پڑھیں گے، وہ لوگ جہنم کے کتے ہوں گے. اب یہ لبرل لوگ سے مجھے بتائیں کیا بد مذہبوں کی اذانیں سننا بہتر ہے؟ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. تو جہنم کے جو کتے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سر منڈوانے کے شوقین ہوں گے، ان کی آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوں گی، ان کی گندی داڑیاں ہوں گی، اور وہ اپنے تہ بند کو، اپنی شلوار کو، اپنے تہ بند کو ٹخنوں سے بہت اونچا رکھیں گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی. قرآن کے بعد جو پہلی کتاب ہے اس کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے. اس روایت کا انکار آج تک کسی 1400 سال میں کسی مسلمان نے نہیں کیا. وہ تہ بند کو اونچا باندھنے والے ہوں گے، قرآن اچھا پڑھنے والے ہوں گے، نمازوں پر بڑے پختہ ہوں گے، لیکن وہ جو ہے بت پرستوں کو چھوڑ کر کے مومنوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ساری نشانیاں بتائی ہیں ان خوارجین کی. اس کو بھی امام حاکم علی مستدرک کے اندر لائے ہیں، اسی باب کے تحت باب الفتن کے اندر. امام حاکم لکھتے ہیں، اسی روایت کو لاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مسجد تو ہوں گی، لیکن ان مسجدوں میں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ کافر ہوں گے، وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کیا وہ لوگ جو زمانہ آخر میں آئیں گے، وہ اللہ کی گھر بنائیں گے، اذانیں دیں گے، تو وہ اسلام سے نکل چکے ہوں گے؟ جیسا کہ آج کے دور میں ایک فرقہ تو بالکل قادیانی جو غیر مذہب کافر ہیں، قادیانی، ان کو تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے خارج ہے. مرزائی جو ہیں، جو اللہ کے رسول کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اور یہ لوگ حقیقت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو آپ لوگ پہچان نہیں پاؤ گے، اور صحابہ کرام نہیں پہچان پائے. یہ اپنے حلیے کے ساتھ اپنی اذانوں نمازوں میں ایسے اپنے حلیے کے ساتھ ہوں گے کہ آپ دیکھ کر کے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں. آپ یہی کہو گے یہ تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اتنے اچھی نمازی ہیں ماشاءاللہ. ایک عام شخص نہیں پہچان پائے گا. صحابہ کرام آپ دیکھیں، روایت ہے، بلکہ یہ آپ کو روایت کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. یہ جناب امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں گزرے، امام بخاری کی بھی سے پہلے. تو امام احمد بن حنبل المسند کے اندر لائے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک فلاں جگہ پر ایک شخص بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اور اس شخص کو قتل کر دو حالت نماز کے اندر ہی. ابو بکر صدیق گئے اور جا کر دیکھا وہ شخص نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہاں ماتھے کے اوپر سجدوں کے نشان تھے. اتنے وہ نمازیں پڑھنے والا شخص تھا کہ اس کی یہاں پر سجدوں کا نشان تھا. تو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل نہیں کیا, واپس آ گئے کہ کہیں مجھ سے کسی نمازی کا خون نہ ہو جائے. واپس آئے, فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. پھر جو ہے فرمایا عمر فاروق آپ جاؤ. پھر عمر فاروق گئے تو انہوں نے دیکھا اسی حالت میں, تو فرمایا کہ اللہ خیر کرے کہیں میرے ہاتھ سے کسی نمازی کا خون نہ ہو جائے. واپس آ گئے. پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی نے ان کو جا کے اس شخص کو جا کے مار دیا, قتل کر دیا, اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی گئے تو وہ شخص وہاں پر نہیں تھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نماز میں پختہ ہوں گے, قرآن پڑھیں گے, وہ جو ہے بڑے عبادت گزار ہوں گے, حتیٰ کہ ان کے یہاں پر سجدوں کا نشان ہوگا, سجدے کرنے والے ہوں گے, لیکن خدا کی قسم وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, بشک وہ اسلام کا نام لیوا ہوں گے. تو ناظرین طویل گفتگو ہو سکتی ہے, اس کے اوپر میرا پورا کلپ اسی ان حدیثوں میں موجود ہے, وہ ویڈیوز کے نیچے لنک دے دوں گا. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا رضی بھائی. یاد رکھیے کسی ویڈیو کو وائرل ہو جانے پر یہ نہ ویلا کیا کریں, پہلے تحقیق کیا کریں. لہذا خادم سرزی کا وہ کلپ جو ہے وہ فیک ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا تو خادم سرزی کے نزدیک بھابی تو بد مذہب ہیں, تو بد مذہب کی اذان نہیں ہے. ان کا جناب والا قرآن جو ہے وہ پڑھنا سننا جو ہے وہ ممنوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور ان کی جو ہے نمازیں وغیرہ نمازیں نہیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور وہابیوں کے نزدیک بھی سنیوں کی بھی حال یہی ہے. اگر کوئی سنیوں کی اذان ہو رہی ہے اور کوئی وہابی ادب نہ کرے تو اس کے نزدیک مطابق چونکہ سنی جو ہے وہ بد مذہب اور مشرک ہیں, لہٰذا اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے اذان کا ادب کرے یا نہ کرے. لہٰذا یہ ایک دونوں طرف سے میں نے ایک چیز پیش کی کہ اس کے اوپر ویسے جو ہے وہ جہلاء کلام کر رہے ہیں اور علماء پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ علماء کے مسائل علماء تک رہنے دیتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.